ساتھ میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ مرتبہ احسان خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مرتبہ احسان کیا ہے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تم صلاۃ قائم کرو تو اس طرح کہ تم اللہ کو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ابھی اللہ کو کیسے دیکھا جائے بھائی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور عطیات میں حاضری کے احساس کے ساتھ نبی کریم کی خدمت اقدس سے سلام کیسے عرض کیا جائے؟ اب یہ آج کے دور میں یہ کام کیسے ہے؟ تو اس کا بھی اہتمام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے موجود ہے، اور اس کی طرف رہنمائی وہ ہستیاں کرتی ہیں، وہ بزرگ کرتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں۔ اور ان ہستیوں کو ہم اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام بندے کی اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کی، اپنے وابستگان کی، اپنے مریدوں کی، وہ اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں جس رہنمائی کی وجہ سے بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ بندہ تزکیہ نفس کے مختلف مراحل طے کرتا ہے، اور ان مراحل طے کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس کی باطنی آنکھ بیدار ہوتی ہے، یعنی اس کی روح کی نظر بیدار اور متحرک ہوتی ہے۔ اور جن بندوں کی باطنی آنکھ، روح کی نظر بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ کے حضور صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو صلاۃ میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسا مومن بندہ جب کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ پورے اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ، کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان بندگان خاص میں جو میں نے عرض کیا کہ وہ رہنمائی کا اہتمام کیا گیا ہے، رہنمائی کا اہتمام اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے ذریعے ہوا ہے، تو ان بندگان خاص نے، ان اولیاء اللہ نے، ان صوفیاء کرام نے لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے، اور ان اداروں کو ہم سلاسل طریقت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں دوسری صدی ہجری کے بعد جنہوں نے سلاسل قائم کیے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ زیدیہ، سلسلہ فردوسیہ، سلسلہ سہروردی، ہمارے علاقے میں قادری، چشتی اور سہروردی زیادہ فعال ہوئے، یہاں انہوں نے زیادہ کام کیے۔ برے صغیر میں تو خاص طور پہ برے صغیر کا خطہ احسان مند ہے کہ احسان مند ہے سلسلہ چشتیہ کا، کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی وجہ سے خاص طور پہ یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے، رسول اللہ کے حکم پر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ۔ جب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ کتابوں میں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دربار نبوی میں حاضر تھے مدینہ منورہ میں، تو اس دوران انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے یعنی حضور نے خواجہ معین الدین چشتی کو ہندوستان جا کے دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے آقا کا غلام اپنے آقا کے حکم پر مدینے سے چلا، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لاہور میں بھی رکے، ملتان میں بھی رکے، اجمیر پہنچ گئے، نہ وہاں کی زبان سے واقف،
نہ وہاں کے رسم و رواج سے واقف. ایک اجنبی، اب آپ کے شہر میں کوئی بالکل ایک اجنبی آ جائے تو اس کو ایکسیپٹنس میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے غلاموں کی کیا شان ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایک اجنبی مخالف معاشرے میں جا کے انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی، اور تقریباً اس زمانے میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے، مثال کے طور پہ بڑی تعداد میں وہاں ہندوؤں کے مختلف کہنا چاہیے کمیونٹیز وہاں رہتی تھیں، مختلف جیسے برادری کے لوگ جیسے جیسے راجپوت اور دوسرے لوگ تھے، اور مختلف ذات برادری کے لوگ تھے. بہت سارے ذات برادری کے لوگ خواجہ صاحب کی دعوت سے مسلمان ہو گئے، بہت سارے نہیں بھی ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ نہیں بھی ہوئے مسلمان، وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی کا بہت زیادہ ادب کرنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعوت ایسی دعوت تھی کہ جس نے سب کو متوجہ کیا اور ہر ایک کے دل میں ان کا احترام پیدا. اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے احترام کا پیغام ہے، ہر انسان کے احترام کا پیغام ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی کی دعوت پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. برے صغیر میں آج پاکستان جو ہے، پاکستان اس لیے بنا تھا، 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان ہوں گے زیادہ وہاں پاکستان ہوگا، جہاں مسلمان مینورٹی میں نہیں ہے وہ علاقہ پاکستان نہیں ہوگا، جہاں مسلمان مینورٹی میں ہے وہ علاقہ پاکستان نہیں ہوگا. تو یہ علاقہ جو مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے، یہ علاقہ تو اولیاء اللہ کی وجہ سے مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے. اگر اولیاء اللہ صوفیاء کرام یہاں پہ آ کے تبلیغ نہ کرتے تو یہ علاقہ کبھی بھی مسلم میجورٹی کا، مسلم اکثریت کا علاقہ نہ بنتا. وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے یہاں آئے، بہت سارے لوگ آئے مسلمان ہوتے ہوئے، جو پہلے سے مسلمان تھے وہ یہاں آئے، ان کی تعداد کل مسلمانوں کی تعداد کے میرا خیال ہے 10% بھی نہیں ہوگی جو مسلمان ہوتے ہوئے آئے. جو لوگ یہاں صوفیہ کی دعوت سے مسلمان ہوئے، اصل میجورٹی انہوں نے بنائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اصل بانی اولیاء